بہت شکریہ آپ کے وقت کا رانا صاحب۔ 15 سال بعد میاں نواز شریف صاحب گئے، چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملاقات کی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق ہو گیا۔ ایک لمحے کو لگتا تھا کہ شاید یہ دریا کے دو کنارے ہیں، مسلم لیگ نون اور ق لیگ، جو کبھی مل نہ سکیں، لیکن اب آپ مل لیے ہیں تو جو شرائط تمام معاملات طے ہو گئے ہیں، اور اس کا بیسیکلی نواز شریف صاحب کو خود جانا پیغام کیا ہے اس میں؟ دیکھیں، پہلے تو میں آپ بتاؤں کہ چودھری شجاعت صاحب وفادار آدمی ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب بھی بہت وفادار آدمی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ان کی طبیعت کا، جس طرح ان کی طبیعت ہے، بڑے اکوموڈیٹنگ ہے، اور چیزوں کو اتنا نہیں لیتے، سختی سے نہیں لیتے، بلکہ فلیکسیبل بھی ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ جو اس وقت معاملہ تھا وہ میرا اثر انداز ہوتے رہے چودھری پرویز الہی صاحب، شجاعت صاحب کے بھی فیصلوں پہ۔ اچھا، جو بیدر میاں نواز شریف صاحب یا پی ایم ایل این ہوتی تھی، آپ کو پتہ ہے وہ ہسٹری ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب تھے کہ میں وزیر اعلیٰ بننے ہر صورت، وہ فائنلی بن بھی گئے پرویز مشرف کے دور میں، تو وہ میرا شاید بات تھی۔ تو اب پرویز الہی صاحب کی اپنی سیاست ہو گئی ہے، تو شجاعت صاحب ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے جو وہ ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں، مثبت آدمی ہیں۔ ابھی جو جانا ہے میاں صاحب، کیونکہ وہ تھوڑے سے بیمار ہیں، تو میاں صاحب پھر وہی طبیعت کہ انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ مجھے جانا چاہیے، اور میاں صاحب کا یہ جیسچر یا جانا ادھر، میاں صاحب کی وہ طبیعت، وہ وفاداری، وہ جو ان کی ویلیوز ہیں، وہ ایک آپ کو پتہ ہے خاندانی طور پہ بھی، یا وہ اس وجہ سے وہاں پہ گئے، اور بڑا اچھا کیا میاں صاحب گئے ہیں۔ میاں صاحب بڑے ہیں، بڑے لیڈر ہیں، رانا صاحب، یہ جو اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، ایک تو سعود مجید صاحب کا مسئلہ ہے طارق بشیر چیمہ صاحب کے ساتھ، اور دوسرا گجرات میں عابد رضا صاحب جو ہیں، کوٹلہ صاحب، وہ ان کا بھی ایشو ہوگا۔ اس کو کیسے ریزالو کریں گے؟ ظاہر ہے یہ دو سیٹیں تو ضرور وہ مانگیں گے، بلکہ مانگی ہوں گی انہوں نے۔ دیکھیں، جہاں تک تو بہالپور کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ وہاں پہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس وقت، جس وقت شاید نیشنل اسمبلی کی جو سیٹ ہے اس پہ شاید بات ہو گئی تھی کہ وہ دوسری طرح کسی طریقے سے ان کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا تھا۔ سعود مجید کو، طارق مجید، طارق بشیر چیمہ صاحب کو، اچھا ہاں، اچھا۔ تو اب نئی اگر کوئی بات ہے تو وہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میرا پرانی بات تو یہی تھی کہ طارق صاحب اس پہ ایگری بھی کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے، جو بھی اس وقت وہ ایڈجسٹمنٹ شہباز صاحب کے ساتھ وہ باتیں شاتیں ہوئی تھی، بھی چیز سامنے آئے گی تو میرا پھر شاید نہیں، لیکن آج جو گفتگو کے بعد جو تمام میڈیا چینلز پہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ صالح حسین صاحب اور طارق بشیر چیمہ صاحب دو امیدوار ہوں گے، اور تیسرا جو وجاہت صاحب کا ہے اس کے بارے میں دوبارہ بات ہوگی، تو اس پس منظر میں بات ہو سکتی ہے، لیکن میں بھی کہ وہ کسی اور سیٹ پہ چلے جائیں یار، لیکن ابھی دیکھتے ہیں۔ میں تو نہیں تھا اس میٹنگ میں، اچھا، لیکن پتہ چلے گا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح عابد رضا صاحب ہے، بڑے زبردست آدمی ہیں پارٹی کے، انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت کنٹریبیوشن ہے، ایک اہم آدمی ہے یقینی طور پہ۔ تو ابھی دیکھتے ہیں، پھر اگر کوئی بات ہوئی ہے، میرے علم میں نہیں ہے، اگر بات ہوئی ہے تو اس پہ دیکھتے ہیں کس طرح پھر یہ بات آگے بڑھتی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا رانا صاحب، یہ جو الیکٹیبلز کو شامل کیا جا رہا ہے، چودھری شجاعت صاحب کا ق لیگ کا تو معاملہ الگ سے ہے کہ ایک جماعت ہے، اس نے ساتھ دیا ہے جب عدم اعتماد میں، الیکٹیبلز کو شامل کیا جا رہا ہے، تو ہم سن رہے تھے کہ کافی سارے جو آپ کے قربانیاں دینے والے لوگ ٹکٹ ہولڈر ہیں یا سابق ارکان اسمبلی ہیں، ان میں ایک تحفظات پائے جاتے ہیں کہ قربانیاں ہم 5-6 سال تک دیتے رہے، اور اب یہ سارے آ گئے ہیں۔ پھر 17 جولائی کا تجربہ یہ ہے کہ الیکٹیبلز کو آپ نے ٹکٹ دیا، وہ سارے کے سارے 15 لوگ ہار گئے، تو یہ جماعت کے اندر ایک نئی رفٹ پیدا نہیں ہوگی، یا مجبوری ہے آپ کی کسی الیکٹیبلز کو الیکشن دینا، ٹکٹ دینا؟ دیکھیں، یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہے یا اس طرح الیکٹیبلز کی جو ہے بات، پاکستان کی سیاست میں آپ فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی یہ ایک ایلیمنٹ ہے، ابھی اس کو آپ فیکٹر ہے۔ اگر اس کو ابھی پولیٹیکل پروسیس جو ہمارا ہے وہ اتنا میچور نہیں ہوا، ہمارا سسٹم،
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گئے بگئے جو بریک آتی ہے یا انٹرونشن ہوتی تھی اس وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جو معاملات ہیں وہ پھر پیچھے کی طرف چلے جاتے تھے. اور وداؤٹ اینی انٹرونشن وداؤٹ اینی بریک اگر یہ ایک پروسیس چلتا رہتا جس طرح ہندوستان میں چلا ہے تو یقینی طور پہ پولیٹیکل میچورٹی یا ڈیموکریٹک ہمارا سسٹم اتنا اسٹیبلش ہو چکا ہوتا. پھر پارٹی اپنے اپنی منشور پہ اپنے اپنی سوچ سے اپنے اپنے ویژن کے ساتھ آگے بڑھتی اور لوگ اسی پہ ووٹ کرتے. لیکن ابھی پھر اسی معاملہ ہمارا واپس ہو جاتا ہے جہاں الیکٹیبلز کی بات ہوتی ہے, اپنے اپنے ایریے میں اثر انداز ہوتے ہیں. پارٹی اکیلی کے شاید اتنے ووٹ نہیں ہوتے, بعض جگہ ہوتے ہیں بعض جگہ نہیں ہوتے کہ وہ اکیلے صرف پارٹی کے ووٹ پہ سیٹ نکال سکیں. تو وہاں پہ ضرورت پڑتی ہے پارلیمانی سسٹم ہے. پارلیمانی سسٹم میں یقینی طور پہ پارٹی کی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ ہم بنائیں. لیکن رانا صاحب معذرت کے ساتھ یہ بے وفا بہت ہوتے ہیں الیکٹیبلز جو ہیں, جب چاہیں یہ منہ موڑ لیتے ہیں اور اچھی خاصی حکومت جو ہے اس کا تختہ کر دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی تو جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی, سیاسی جماعتیں کمزور ہوتی ہیں. نہیں, یہ بالکل آپ کی بات درست ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب آگے بھی تو پڑھنا ہے نا. یا تو پھر کوئی بھی نہ لے, یا تو بات اس طرح ہو کہ جی ٹھیک ہے کوئی بھی نہیں لے گا اور جو جو کسی کا ووٹ ہوگا وہ لے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ہم اس پھنسے ہوئے ہیں, کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, ایک سرکل ہے. تو اس کو توڑنا میرا حال یہی ہے کہ اگر سسٹم مضبوط کریں, ہم آگے بڑھیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک لمبی کہانی ہے. میرا خیال ہے ہم اگر ہم آگے بڑھیں, چلتے جائے, یہ سسٹم چلتا رہے تو یقینی طور پہ آپ دیکھیں گے کہ 10 سال بعد وہ ٹائم آ جائے گا جہاں میاں صاحب نے اس کے لیے بڑی کوشش کی ہے. میاں صاحب نے لاز بھی بنائے, کانسٹیٹیوشن میں تبدیلیاں لائے کہ یہ جو ٹرن کوٹ ہیں یا کچھ ڈیفیکشن ہوتی ہیں اس میں بھی پتہ ہے آپ کو, یہ ساری باتیں آپ کے علم میں ہیں. تو یہ ایک خواہش تو یہی ہے کہ بہت زبردست سسٹم ہو, میچور ہو اور سسٹم ایک صاف ستھرا ڈیموکریٹک سے چلے تاکہ ملک آگے بڑھے. اچھا رانا صاحب, یہ سب باتیں تو ان پرنسپل آپ باتیں ٹھیک کر رہے ہیں, بٹ ریئلٹی از دس کہ الیکٹیبلز کا آپ کو سہارا لینا پڑ رہا ہے. اب سوال یہ بھی ہے مسلم لیگ نون کے ایسے لوگ, اور جو شاید آئے ہی مسلم لیگ نون میں سیاست ہی وہیں سے شروع کی اور اب بھی اسی میں ہیں. دانیال عزیز صاحب جو ہیں ابھی ریسنٹلی, ان کی بھی بڑی قربانی رہی, آلدو نون لیگ میں نہیں تھے. شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, مہتاب عباسی, یہ سارے لوگ ناراض ہیں. انہوں نے اپنے شکووں کا بھی اظہار کیا. آپ کی قیادت چودھری شجاعت صاحب کو تو منانے چلی گئی, لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ملاقات کا وقت تک نہیں دیا جاتا. تو یہ کیسی مصالحت ہے, مفاہمت ہے؟ آپ اوروں سے تو کر رہے ہیں اور اپنی جماعت کے جو لوگ ہیں, جو کارکن ٹائپ لوگ ہیں, کارکن ٹائپ لیڈر ہیں, ان سے نہیں کر رہے. جاوید ہاشمی صاحب کو آپ ٹکٹ نہیں دے رہے؟ نہیں دیکھیے شاہ صاحب, میں آپ کو بتاؤں جی کہ یہ بڑا ایک ایسا کویشچن ہے جس پہ میرا ڈیلیبریشن اس پروگرام میں تو نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. صحیح. لیکن ایک میں بات یقینی طور پہ کہوں گا کہ یہ ہمارے بے شک بڑے لوگ ہیں جن کے نام لیے اس میں عزت والے لوگ ہیں, پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, کنٹریبیوشن ہے. لیکن میرا خیال ہے پارٹی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے. صحیح. کبھی آپ کو پارٹی اوپر لے کے جاتی ہے, کبھی آپ کو نیچے تھوڑا سا جانا پڑتا ہے. صحیح. تو اس میں میرا وہ ٹائم ہوتا ہے جب بندہ ڈائجسٹ کرتا ہے یا اس کو ہضم کرتا ہے یا اس سوچ کو دیکھتے ہوئے کہ بھئی کوئی ایسا وقت ایسی سوچ ہے, اس کو وہ اس میں سنبھال لیتے ہیں اپنے آپ کو. صحیح. تو شاید کچھ ہمارے دوست, بڑے دوست ہیں ہمارے, شاید وہ اس چیز کو شاید برداشت نہیں کر سکے. پارٹیوں میں ہوتا رہتا ہے کہ کبھی اوپر کبھی نیچے, بہت سارے جی. تو میرا خیال ہے معاملات اتنی تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی وجوہات کی, اور یہ بھی نہیں ہو سکتی کہ کب کب منایا گیا, کب کب نہیں منایا گیا, کتنی دفعہ منایا گیا. اچھا. وہ چیزیں اور ہے, میرا خیال ہے پروگرام میں وہ بات نہیں ہو سکتی.